اور آج کی یہ پوزیشن ہے کہ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وقف کی جائیدادیں موجود ہیں۔ کل ایک آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے پارلیمنٹ کو گمراہ کیا اور کہا کہ بہت سے ایسے جو ہے مسلم ممالک ہیں جہاں وقف نہیں ہے۔ انہوں نے عراق کا نام لیا۔ میں سرچ کر رہا تھا، عراق میں پورا بورڈ آف اوقاف موجود ہے۔ آج حالت اس بات پر آ گئی ہے کہ لوگ پارلیمنٹ میں کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں، اور ممبر آف پارلیمنٹ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں وقف نہیں، ہندوستان میں وقف کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ اگر آپ گوگل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کر لیں، اگر آپ گروپ سے پوچھ لیں تو بتا دے گا کہ عراق میں تو پورا بورڈ آف اوقاف ہے، بہت سی درگاہیں عراق میں وقف کی زمینوں میں چلتی ہیں، بہت سی زمینیں ترکی میں جو ہے وقف کی زمینوں پر ہیں۔ تو لوگوں نے جھوٹ بولے، کل پارلیمنٹ میں پورے ملک کے سامنے جو ہے جھوٹ بولا گیا۔ اور حد یہ ہوئی کہ جب قانون لایا گیا تو ملک کے وزیر داخلہ نے پورے ملک کے مائنورٹیز کو دھمکایا، اور ان کے الفاظ میں آپ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنسد کا قانون ہے، سب کو سویکار کرنا پڑے گا۔ اس پر حبیب جالب کا میں ایک شعر پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حد تو یہ ہے، اور ظلم و ستم اس بات پر ہے کہ اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو 5 سال سے پریکٹسنگ مسلم ہو۔ This is the word mentioned by Minority Affairs yesterday in the parliament, that it should be a 5 years long practicing Muslim who can devote, who can give his property to the waqf. یعنی 5 سال تک آپ کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ واقف ہوں گے، اس کے بعد آپ وقف کریں گے۔ بہت سے ایم پیز نے اس بات پر سوال اٹھائے کہ پریکٹسنگ مسلم کیا ہوتا ہے۔ وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو داڑھی رکھتا ہے، وہ پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو کلین شیپ ہے، وہ پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو ٹوپی نہیں پہنتا، کرتا پاجامہ نہیں پہنتا، جبہ نہیں پہنتا، امامہ نہیں پہنتا، کیا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اٹس اے ویگ ٹرمینالوجی which has been used. مائنورٹی افیئرز اور اس بل نے ایک ویگ ٹرمینالوجی یوز کر لی۔ اب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اختیار ہے، وہ کل اٹھ کے بولیں گے مولانا صاحب پریکٹسنگ مسلم نہیں کیونکہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ بولیں گے آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو صدقہ نہیں دیا ہے۔ وہ بولیں گے آپ کرتا پائجامہ پہن کے نہیں، آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی ڈیفینیشن پریکٹسنگ مسلم کا پورے قانون میں موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کا مصلی یا مسجد کا ممبر جو ہے صرف دین کی بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی صاحب نظر نے کہا تھا کہ ایک اچھا مفتی وہی ہو سکتا ہے جو حالات زمانہ پر نظر رکھے گا۔ جس مفتی کو حالات زمانہ پر کی نظر نہیں، حالات زمانہ کی فکر نہیں، اسے فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور جس خطیب کو اور جس مقرر کو حالات زمانہ کی فکر نہیں، حالات زمانہ کی جو ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے خطاب کرنے یا تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو ہے فضائل بیان کرنا، کمالات بیان کرنا، روایتیں پیش کرنا، اور زمانے سے بے نظر ہونا، زمانے سے یکسر جو ہے اپنے آپ کو چرا لینا اور قوم کو دھوکے میں رکھنا، یہ اچھے خطیب کی جو ہے وہ خطابت نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جہاں دینی مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے ہم درس دیتے ہیں قانون شریعت کا، جہاں قرآن و حدیث کی بات کرنے کی بات آتی ہے ہم درس دیتے ہیں آپ کو۔ آج انشاءاللہ روایت سے ہٹ کر ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 2 دنوں سے ملک ہندوستان میں ایک بہت ہی گرما گرم بحث چلی ہوئی ہے، اور اس بحث کا تعلق چونکہ ڈائریکٹلی سیدھے طور پہ مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں سے ہے، اور مسلمانوں کے وجود سے ہے۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جو قانون حکومت ہند نے، مرکزی حکومت نے جو ہے وہ پاس کروایا ہے، اس کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس بات کو دہرانے کی کوشش کروں گا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم حالات پر اور واقعات پر اور اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ جہاں پر جو اصلاح کی بات آتی ہے، ہم نے جو ہے سود پر بات کی، ہم نے شراب پر بات کی، ہم نے جھوٹ پر بات کی، جہاں جیسی مناسبت نظر آتی ہے ہم اسی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ آج پورے ملک کا مسلمان بالکل جو ہے وہ پریشان حال ہے، اور اگر کسی مسلمان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، جو میں نے عید کے دن کہا تھا کہ ہماری ملک کی پارلیمنٹ میں، سنسد بھون میں
وقف بل 2024 کو قائم کیا گیا ہے اور اس کو پاس کر لیا گیا ہے، اور کل رات کو قریب 2:30 بجے تک سنسد بیٹھی تھی، اور رات کو قریب 2:30 بجے جو ہے وہ ملک میں جو ہے وقف امینڈمنٹ بل 2024 جو ہے وہ پاس کروا لیا گیا ہے راجیہ سبھا سے بھی۔ لوک سبھا میں پرسوں پاس ہوا تھا، کل رات کو جو ہے وہ راجیہ سبھا سے پاس ہو گیا ہے۔ اس وقف بل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے اور خصوصاً وقف کے متعلق بالکل جو ہے خلاف جا رہی ہیں، اور وقف کا جو مقصد تھا، اللہ اس کے رسول نے، مسلمانوں نے جو وقف جس مقصد سے قائم کیے تھے، وہ وقف کا مقصد جو ہے بالکل جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ وقف کسے کہتے ہیں، وقف ہوتا کیا ہے۔ وقف کا جو ڈکشنری لغت کا معنی ہے وہ ہے ٹھہرنا، وہ ہے رک جانا، ٹو اسٹاپ سم تھنگ، وقف اسی کو کہتے ہیں۔ اور وقف کی جو شرعی اصطلاح ہے، جو شرعی ڈیفینیشن وقف کا ہے، وہ یہ ہے کہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ کسی جائیداد کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے نفع کی غرض سے خاص کر دینا۔ جیسے فار ایگزامپل کسی صاحب نظر نے، کسی اللہ کے بندے نے اس مسجد کی جگہ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بہت پرانی بات ہوگی، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں کسی اللہ کے بندے نے یا اللہ کے بندوں نے جس زمین پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں آج، جس زمین پر یہ مسجد قائم ہے، اس زمین کو کسی نے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کے لیے وقف کیا تھا۔ محلے والوں کی خوشی کے لیے، آپ کی ہماری خوشی کے لیے نہیں، اس نے اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے، اللہ ان بندوں کو یا اس بندے کی قبر میں جو ہے انوار و تجلیات کی رحمتیں برسائے جنہوں نے اس زمین کو جو ہے وہ وقف کیا تھا۔ تو یہی وقف ہے کہ ایک زمین کو، ایک ایسی موویبل یا اموویبل پراپرٹی کو اللہ عز و جل کی راہ میں دے دینا جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی ہو، مسلمانوں کا جو ہے وہ بھلائی کا کام کیا جا سکے۔ جیسے کہ یہ مسجد بنائی گئی تو آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے بچے اس مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، آج ہمارے بچے اس مسجد میں بیٹھ کے ہم سب جو ہے دین کی بات سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے الحمدللہ ایک چھت کے نیچے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ انہیں بھی جو ہے رحمت کے جوار میں رکھے جنہوں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے کام کیا، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اس مسجد کے انتظام و انصرام میں کام لیا، تو اللہ ان سب کو جو ہے وہ خوش و خرم رکھے۔ تو یہی مقصد جو ہے وقف کا ہوتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی مثال، ایک آسان سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانان ہند نے پورے ہماری تاریخ اسلامی میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایکڑ زمین مسلمانوں نے اسلام میں اللہ عز و جل کے نام پر وقف کی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی جو وقف جائیداد ہے، وہ وقف جائیداد اس ملک میں قریب 8 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے۔ 8 ایکڑ نہیں، 800 ایکڑ نہیں، 8000 ایکڑ نہیں، قریب 8 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی زمین مسلمانوں کی اس ملک میں جو ہے وہ وقف ہے۔ اگر ہم دور نہ جائیں، اپنے شہر کی بات کریں، شہر گلبرگہ میں 18,000 ایکڑ زمین وہ وقف کی زمین ہے۔ ہمارے آبا اجداد نے، ہمارے باپ داداؤں نے اپنی محنت کی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنی حلال کمائی سے جو زمینیں خریدی، اس پر اپنا اختیار جمایا، ان زمینوں کو ہمارے آبا اجداد نے جو ہے وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے 18,000 ایکڑ زمین جو ہے وقف کی تھی، اور وہ بھی پوری اپنے اختیار میں نہیں ہے، بہت سی لیٹیگیشن میں ہے، بہت سی کورٹ میں ہے، بہت سے ٹریبونلز میں ہے۔ تو آج مسلمانوں کی وقف زمین جتنی باقی ہے اس پر بھی جو ہے اغیار کی نظریں گڑی ہیں، اور لوگ جو ہے اس زمینوں پر بھی جو ہے وہ قبضہ چاہتے ہیں۔ صرف شہر دلی کی بات کل سنسد میں خوب اٹھی، سنسد میں لوگوں نے بیان کیا کہ 123 ایسی پراپرٹیز ہیں جن کی آج مارکیٹ ویلیو 6,000 کروڑ ہے، اور وہ وقف کی زمینیں اور آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وقف کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو بندہ واقف ہوتا ہے، یعنی جو وقف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جگہ کو، زمین کو، دکان کو، مکان کو وقف کر دیتا ہے، اور اس کا ایک متولی بنایا جاتا ہے، اور اس کی جتنی آمدنی ہوگی یا وہ جو زمین ہوگی اس کا سارا فائدہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ اب جو واقف ہے اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو مسجد کے لیے وقف کرے، چاہے تو مدرسے کے لیے وقف کرے، چاہے تو ہاسپٹل کے لیے وقف کرے، چاہے تو وہ کسی شفا خانے کے لیے وقف کرے، چاہے تو وہ کمیونٹی سینٹر کے لیے وقف کرے، چاہے وہ فنکشن ہال کے لیے وقف کرے، وہ جو چاہے جس اعتبار سے وقف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور وقف کا یہ قانون میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شریعت اسلامیہ میں یہ قانون ہے کہ جس مقصد کے لیے وقف کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
فار ایگزامپل یہاں مسجد کے لیے کسی نے وقف کیا تھا، میں یہاں مدرسہ قائم نہیں کر سکتا، یہاں نماز ہی پڑھی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک حصہ پورشن جو ہے وہ مدرسے کے طور پہ استعمال ہوگا، لیکن جتنی زمین مسجد کے لیے وقف کی گئی تھی وہ تحت الثری سے عرش اعلیٰ تک، عرش معلیٰ تک جو ہے وہ مسجد کی زمین مانی جائے گی۔ اب اس کے بعد اس زمین کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی بیچ سکتا ہے، نہ اس کا اسٹیٹس بدل سکتا ہے، نہ اس کو دوسرے کام میں استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو یہ وقف کی جو ہے اہمیت اسلام نے اور قوانین اسلام نے بیان کی ہے۔ وقف کی جو اتنی اہمیت ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر کسی نے 18,000 ایکڑ گلبرگہ میں زمین وقف کی تھی، آج اس کی ویلیو نکالیں تو اربوں خربوں میں نکلے گی۔ آج زمینات کی ویلیو اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب شہر میں 30-40 کا پلاٹ نہیں ملتا ہے، اب شہر کے باہر 10-15 لاکھ سے نیچے آپ کو نوٹری پہ پلاٹ نہیں ملتا ہے۔ زمینوں کی ویلیو اتنی بڑھ چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ آج جو مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج جو اس بل کے ذریعے مسلمانوں میں ایک پریشانی کو لاحق کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک انتشار و اضطراب میں جو ہے مبتلا کروایا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج زمینوں کی ویلیو بڑھ چکی ہے، لوگوں کی نظریں زمینوں کی ویلیو پر ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آج تک وقف کی جائیدادیں تھیں، ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا ہے۔ میں ویسا نہیں ہوں کہ صرف جو ہے اغیار پر بات کروں گا، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جن مسلمانوں کے ہاتھ میں آج تک وقف کی جائیدادیں تھیں، الا ماشاء اللہ مسلمانوں نے وقف کی جائیدادوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کیا۔ آج بھی ہزاروں ایکڑ زمینیں خالی پڑی ہیں، اس پر کوئی تعمیر نہیں ہے، کوئی لیز پہ نہیں دے رہا ہے، کوئی آمدنی نہیں ہو رہی ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمینیں، آپ نکلے شہر سے باہر، شہر میں دیکھیں، کئی قبرستانوں کی زمینیں ہیں، کئی مسجدوں مدرسوں کی زمینیں ہیں، درگاہوں کی زمینیں ہیں، لوگوں نے خالی چھوڑ دی ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، ایوری تھنگ از ویسٹ۔ لیکن یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اس پر نظریں گڑائی کہ یہ خالی زمین ہے، قانون لایا جائے، اس کو قبضہ کیا جائے، اس کو ریئل اسٹیٹ بنایا جائے، اس کو جو استعمال میں لایا جائے۔ اب جو ہے ایک قانون لایا گیا ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اس وقف کی جائیدادوں پر لوگوں نے نظریں گڑائی ہیں۔ وقف کے متعلق میں نے سامنے آپ کی عرض کیا کہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو جو ہے وقف کرنا ہے، اور جو واقف ہوگا اس کے حساب سے جو ہے وقف کی زمین چلے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جو ہے بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو خیرات کرنے، صدقات کرنے کا حکم دیا۔ ایک بنیادی آیت جو وقف کے پورے قانون میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت۔ اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 92 سورہ نمبر 3 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، آیت شروع ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی تم ہرگز جو ہے بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ یہ صاف حکم اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سب سے جو مشہور واقعہ ملتا ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ بڑے مالدار تھے، اللہ عز و جل نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مال دیے تھے، بہت باغات دیے تھے، بہت جائیداد آپ کی تھی۔ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے بیروہا نام کا، اور میری پوری جائیدادوں میں یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ لویبل جو باغ ہے وہ باغ بیروہا ہے، اور میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر جو ہے وہ تبسم کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا، حضور خوش ہو گئے اپنے غلام کی اس جانثاری کو دیکھ کے، اس خیرات کو دیکھ کے، اس صدقات کو دیکھ کے حضور بے حد خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا وقف کی زمین ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، صفحہ نمبر 493 بخاری کا اور صفحہ نمبر 500 یہ مسلم شریف کا۔ یہ اسلام کا جو ہے بالکل واضح قانون ہے کہ اسلام میں بالکل شروع اسلام ہی سے وقف کرنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جائیداد میں سے لوگوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا۔ اس طرح سے جب یہ کاروان چلا
بہت سے اجلہ صحابہ اکرام نے وقف کیا، پھر مسلمانوں حکمرانوں نے وقف کیے، مسلمان مالداروں نے وقف کیے، اور آج کی یہ پوزیشن ہے کہ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وقف کی جائیدادیں موجود ہیں۔ کل ایک آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے پارلیمنٹ کو گمراہ کیا اور کہا کہ بہت سے ایسے جو ہے مسلم ممالک ہیں جہاں وقف نہیں ہے۔ انہوں نے عراق کا نام لیا، میں سرچ کر رہا تھا، عراق میں پورا بورڈ آف اوقاف موجود ہے۔ آج حالت اس بات پر آ گئی ہے کہ لوگ پارلیمنٹ میں کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں، اور ممبر آف پارلیمنٹ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں وقف نہیں ہے، ہندوستان میں وقف کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ اگر آپ گوگل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کر لیں، اگر آپ گروپ سے پوچھ لیں تو بتا دے گا کہ عراق میں تو پورا بورڈ آف اوقاف ہے، بہت سی درگاہیں عراق میں وقف کی زمینوں پہ چلتی ہیں، بہت سی زمینیں ترکی میں جو ہے وقف کی زمینوں پر ہیں۔ تو لوگوں نے جھوٹ بولے، کل پارلیمنٹ میں پورے ملک کے سامنے جو ہے جھوٹ بولا گیا، اور حد یہ ہوئی کہ جب قانون لایا گیا تو ملک کے وزیر داخلہ نے پورے ملک کے مائنورٹیز کو دھمکایا، اور ان کے الفاظ میں آپ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنسد کا قانون ہے، سب کو سویکار کرنا پڑے گا۔ اس پر حبیب جالب کا میں ایک شعر پڑھوں گا، کہتے ہیں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ این آر سی اور سی اے اے کا احتجاج، یہ شاہین باغ کی تاریخ مسلمانان ہند کے لیے نظیر ہے۔ ہم نے جو ہے شہادتیں پیش کی اس ملک کے لیے، ہمارے آبا اجداد نے کسی کی زمین ہڑپی نہیں ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی وقف کی ہے، اور یہ لاکھوں ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین جو آج مسلمانوں کے لیے وقف کی گئی ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے آبا اجداد کے خون کی کمائی ہے، پسینے کی کمائی ہے جو انہوں نے وقف کی ہے۔ بہت سے اس وقت بل میں جو ہے ترمیمات لائی گئی، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت کا خیال کرنا ہے۔ وقف کی بہت سی شرطیں ہیں، بہت سی جو ہے بھرامک باتیں، بہت سے غلط فہمیاں، مس انفارمیشن کل سنسد میں دی گئی، اور کہا گیا کہ وقف بورڈ جس زمین پہ ہاتھ رکھتا تھا اس زمین کو وقف ڈکلیئر ہو جاتا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صاف قانون ہے کہ جو واقف ہوگا، جو وقف کر رہا ہے، جو زمین وقف کر رہا ہے، جو چیز وقف کر رہا ہے، وہ اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ میں اٹھ کے جو ہے پورے محبوب نگر کی زمین کسی کو وقف نہیں کر سکتا، میں آزاد پور روڈ کی زمین کوئی کھیت اٹھ کے بول دوں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی وقف ہو جائے، نہیں ہو جائے گا۔ کل مسلم ایم پیز نے صاف یہ بات کہی کہ تمہیں شریعت کا ایک رتی برابر الف با کا علم نہیں ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ وقف سینٹرل کونسل میں 22 ارکان رہتے ہیں، 22 ممبرز ول بی دیر ان دا سینٹرل وقف بورڈ، اور اس میں صرف اور صرف 9 یا 10 اب مسلم ممبران رہ جائیں گے، اور 10 سے 11 غیر مسلموں کو لا کے بٹھایا جائے گا، اور کہا گیا کہ وہ غیر مسلم جو ہے آپ کے وقف کو قبضہ نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو وقف کے بارے میں جانتے نہیں، وہ لوگ جو الف با تا نہیں جانتے، وہ لوگ جو اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ کون سے ملک میں وقف ہے کون سے ملک میں نہیں ہے، وہ لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے مسلمانوں کے معاملات کیسے طے ہوتے ہیں، انہیں لا کے آپ ہمارے سر پہ بٹھائیں گے، اور ہماری جائیدادوں میں ہمارے بورڈ میں میجورٹی نان مسلم کی رکھی گئی ہے۔ کہا گیا کہ ریلیجیس نیوٹرل ہوں گے، اس کام کے لیے مذہبی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پہلے بھی وقف بورڈ میں بہت سے نامینیٹڈ ممبرز ہوتے تھے، بہت سے آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہوتے تھے، بہت سے جو ہے کورٹ کے ججز ہوتے تھے، مسلم ایم پی مسلم ایم ایل اے ہوتے تھے۔ اب کہا گیا کہ اگر جیسے کہ گلبرگہ ہے، گلبرگہ میں مسلم ایم پی نہیں ہے، اب یہاں سے اس قانون کے مطابق جو ہے کوئی بھی غیر مسلم ایم پی بھی وقف بورڈ میں آ سکتا ہے۔ پورے ملک میں 24 سے 25 مسلم ایم پی نہیں رہ گئے، پورے کرناٹک میں بہت سے 20 مسلم ایم ایل اے نہیں رہ گئے۔ اب بقیہ جتنے جگہ جہاں مسلم ایم پی نہیں ہے، جہاں مسلم ایم ایل اے نہیں ہے، کوئی بھی غیر مسلم آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گا۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جس زمین کا جھگڑا ہوگا، یہ صاف بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی زمین کا جھگڑا ہے اور حکومت اور وقف بورڈ کا جھگڑا ہے کہ یہ زمین حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری ہے اور یہ وقف بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، تو کہا گیا کہ کلکٹر صاحب، ڈی سی صاحب کو حکم دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے۔
ڈی سی صاحب بولیں گے کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے یا یہ حکومت کی زمین ہے. میں صاف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل نظر و بصیرت غور کریں، جو انٹلیکٹ رکھتے ہیں، جو سوچ و فکر رکھتے ہیں، کیا ڈی سی، کیا آئی ایس آفیسر جو ڈی سی ہوتا ہے وہ حکومت کا پابند نہیں ہوتا؟ کیا وہ حکومت کے خلاف جاتا ہے؟ آپ نے کوئی ڈی سی سنا ہے جو حکومت کے خلاف حکم دے گا، حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا؟ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جب جھگڑا ہوگا تو جج ہم ہوں گے. ڈی سی حکومت کا آدمی ہوتا ہے، ڈی سی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کا آدمی ہوتا ہے، اور اسے یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ حکومت کی زمین ہے یا مسلمانوں کی زمین ہے. اب یہ بات صاف جگ ظاہر ہے کہ ڈی سی کا جو باعث ہوگا، ڈی سی کا جو امتیازی فیصلہ ہوگا، غیر امتیازی فیصلہ ہوگا، وہ حکومت کے پلڑے میں جائے گا. اور جتنی زمینوں کے جھگڑے آئیں گے ٹریبیونل یا کورٹ میں نہیں جائیں گے، وہ ڈی سی کا فیصلہ ہوگا. اور حالت یہ ہے کہ ڈی سی کے فیصلے کے خلاف آپ کہیں نہیں جا سکتے. اگر ٹریبیونل میں جھگڑا ہوتا تھا تو آپ کورٹ میں ریویو پیٹیشن ڈال سکتے تھے، لیکن اب ڈی سی اگر آپ کے خلاف ہو جائے گا تو آپ کہیں اپنا مدعا لے کے نہیں جا سکتے. حد یہ ہے کہ اس وقف بل میں کہا گیا کہ جو انسان وقف کرے گا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان اگر آج مسلم ہو جائے ظہر کی نماز میں اور نماز کے بعد اپنی جائیداد وقف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا، اور یہی قانون دوسرے مذاہب میں ہے. اگر کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی جین ہو، کوئی بدھ ہو، وہ اپنے مذہب پر جتنا چاہے لٹا سکتا ہے. حد تو یہ ہے کہ آج یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کو، کسی مندر کو، کسی چرچ کو، کسی گردوارے کو اگر دان دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. لیکن اس قانون میں یہ پروویژن لایا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کو وقف نہیں کر سکتا. ایسی کتنی قبرستانوں کی زمینیں ہیں پورے ملک میں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کی ہے. یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا ایک گہوارہ ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے. بہت سی زمینیں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو وقف کی ہیں. اب کہا گیا کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتے. حد تو یہ ہے اور ظلم و ستم اس بات پر ہے کہ اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو 5 سال سے پریکٹسنگ مسلم ہو. This is the word mentioned by Minority Affairs yesterday in the parliament, that it should be a 5 years long practicing Muslim who can devote, who can give his property to the waqf. یعنی 5 سال تک آپ کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ واقف ہوں گے، اس کے بعد آپ وقف کریں گے. بہت سے ایم پیز نے اس بات پر سوال اٹھائے کہ پریکٹسنگ مسلم کیا ہوتا ہے. وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو داڑھی رکھتا ہے وہ پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو کلین شیپ ہے وہ پریکٹسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو ٹوپی نہیں پہنتا، کرتا پاجامہ نہیں پہنتا، جبہ نہیں پہنتا، امامہ نہیں پہنتا، کیا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اٹس اے ویگ ٹرمینالوجی وچ از بین یوزڈ. مائنورٹی افیئرز اور اس بل نے ایک ویگ ٹرمینالوجی یوز کر لی. اب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اختیار ہے، وہ کل اٹھ کے بولیں گے مولانا صاحب پریکٹسنگ مسلم نہیں کیونکہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے. وہ بولیں گے آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو صدقہ نہیں دیا ہے. وہ بولیں گے آپ کرتا پائجامہ پہن کے نہیں، آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے. کوئی ڈیفینیشن پریکٹسنگ مسلم کا پورے قانون میں موجود نہیں ہے. یہ آپ قانون بنا رہے ہیں. شریعت اسلامیہ نے ایسے قانون بتایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شریعت نے جب وقف کے قانون بنائے تو شریعت نے کہا کہ جو بندہ وقف کر رہا ہے اس کا مالک ہونا چاہیے. کہا کہ جب وقف کر رہا ہے تو کلیئر بولنا چاہیے، لفظ بالکل کلیئر ہو کہ میں وقف کر رہا ہوں اور وقف کیا میں نے ہمیشگی کے لیے. اگر کوئی 2 سال کے لیے وقف کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی بولے کہ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک وقف ہے، اس کے بعد میرے بچوں کو دے دیں گے، وقف نہیں ہوگا. وقف ایک بار جب وقف ہو جاتا ہے تو واقف کا بھی اختیار ختم کر دیا جاتا ہے. اگر میں نے اپنی زمین وقف کی ہے تو میں اپنی زمین کا مالک نہیں رہا. میں اللہ عز و جل کے نام پہ جو ہے زمین کو دے دیا ہوں. میں اس کا متولی ہو سکتا ہوں، میں اس کا کیئر ٹیکر ہو سکتا ہوں، میں اس کا محافظ ہو سکتا ہوں، لیکن میں مالک نہیں رہا. ملکیت کا اختیار چھوڑ دیا گیا. پہلے قانون تھا کہ جو وقف کی جائیدادوں کو انکروچ کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے، ان کو نان بیلیبل افینس میں رکھا گیا تھا، ان کو بیل نہیں دی جاتی تھی. اب اس قانون میں اس کو بیلیبل کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب حکومت ہند جو ہے وہ انکروچرز کو پروموٹ کر رہی ہے. آپ کسی بھی زمین پر قبضہ کر لیں، پہلے 2 سال کی سزا تھی، اب اس کو 6 مہینہ کر دیا گیا ہے. آپ وقت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا کریں گے، ہم جو ہے مسلم خواتین کو اس میں ڈالیں گے. یہاں پر وقت کے قانون شرع میں موجود ہے کہ وقف ایسی زمین نہ ہو جو اپنے جو ہے وارثوں کا حق مارے.
لوگوں کو یاد ہے جب میں نے وصیت کا قانون درس قرآن میں بیان کیا تھا تو صاف بیان کیا تھا کہ انسان وصیت اپنی 1/3 پراپرٹی سے نہیں کر سکتا. لوگ اس بات کے جو ہے شاہد ہیں کہ ہم نے شریعت کا قانون صاف بیان کیا. ایسا وقف نہیں ہو سکتا جو اپنے بال بچوں بیوی بچوں کو جو ہے ان کا حق مارے. اگر میں چاہوں میری 1 ایکڑ زمین ہے پوری وقف کو دے تو نہیں دے سکتا. I have to give only 1/3 of my property to the waqf or whatever it is. تو یہ اس بات کا صاف قانون شریعت اسلامیہ میں موجود ہے. اور آپ نے کیا کہا کہ جب وقف اولاد کی بات آئی کہ جو لوگ اپنے اولاد میں اپنی جینس میں جو وقف کرتے تھے، جیسے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراد علیہ الرحمہ کی جتنی زمینیں درگاہ کی وہ وقف اولاد ہیں، ان کی جب تک نسلیں رہیں گی اس وقف کے جائیدادوں کو وہ استعمال کریں گے، اور جب ان کی نسلیں ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو وہ جو ہے پبلک افیئر میں استعمال کی جائیں گی. وقف کی بہت سی قسمیں، وقف اہلی ہے، وقف خیری ہے، وقف مشترک ہے، وقف استبدال ہے، وقف الاولاد ہے، وقف سیاسی ہے، بہت سی قسمیں ہیں. آپ نے ایسے قانون جو ہے پیش کیے ہیں جو مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر سری طور پر جو ہے نظر گڑا رہے ہیں. سری طور پر یہ جو 5 years پریکٹسنگ مسلم کا قانون لائیں، اور بہت سی اس قانون میں جو شقات ہیں جس کا ہمیں گریو جو ہے وہ گریونس ہے، ہم اس پر جو ہے سختی سے اعتراض کرتے ہیں، اور یہ شریعت اسلامیہ کے سخت خلاف ہے. قانون اسلام کا جو مسلمان ہو جائے وہ وقف کرے گا. جو غیر مسلم اورل وقف کو آپ نے نکال دیا. پہلے یہ ہوتا تھا، آج سے 400-500 سال پہلے کوئی زمیندار ہے کہا کہ اتنی زمین میں نے وقف کر دی، اس نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں بنایا، اس نے جو ہے اورل وقف کر دیا، اس نے لفظی وقف کر دیا، تو وہ وقف مانا گیا شریعت اسلامیہ میں، وہ وقف قبول کیا گیا ہے. اب آپ نے کہا کہ نہیں آپ کو ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑے گا. 6 مہینے کے اندر مسلمانوں جتنے آپ کے پاس وقف کی جائیدادیں ہیں، آپ کی آنکھوں میں کھول رہا ہوں، 6 مہینے کے اندر آپ کو پورٹل پہ رجسٹر کرنا ہے. اگر کسی کی مسجد پورٹل پہ رجسٹر نہیں ہے تو حکومت دعویٰ ٹھوک سکتی ہے. اگر کسی کی درگاہ حکومت پورٹل پہ رجسٹر نہیں ہے حکومت دعویٰ ٹھوک سکتی ہے. اور جب حکومت دعویٰ ٹھوکے گی تو یہ دعویٰ جو ہے وہ کلکٹر صاحب کے پاس جائے گا. اب کلکٹر صاحب مسلم ہو غیر مسلم ہو اس بات کی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی ہے. کلکٹر صاحب کو آلریڈی 1000 کام ہیں. کلکٹر صاحب کو پورے ڈسٹرکٹ کا انتظام کرنا ہے. اب کلکٹر صاحب کے پاس ایک اور ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اب کلکٹر صاحب جو یہ سارے معاملات بھی حل کریں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں. وہ لوگ جنہیں اس بات سے فکر نہیں ہے کہ وقف کی جائیداد ہمارے پاس کہاں ہے، ہم تھوڑے وقت کے مالک ہیں. میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسی آوازیں آج بھی اٹھ رہی ہیں کہ جو مسلمان وقف پر قابض تھے انہوں نے وقف کا استعمال صحیح نہیں کیا. یہ بات حقیقت ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے. لیکن جو وقف کی جائیدادیں تھیں وہ مسلمانوں کی ملکیت تھیں. اب اس قانون کے بعد ملکیت مسلمانوں سے نکال کر کے جو ہے فائنل بات کے بعد یا تو انکروچر کو دی جائے گی یا تو حکومت کو دی جائے گی. جب تک وقف بورڈ کا قانون 2013 کا تھا، 1955 کا تھا، 1995 کا تھا، مسلمانوں کی زمین کسی کو دی نہیں جا رہی تھی، دوسرا اس پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا. اب اس بات کی رائے کھول دی گئی ہے. اب آپ کی زمینیں آپ کی نہیں رہ جائیں گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے سامنے کسان بل کا مخالفت سامنے ہے. ہمارے کسان بھائیوں نے حکومت کو گھٹنے تک لا دیا تھا، اور ہم نے NRC اور CAA کے احتجاج میں آج تک جو ہے اس کے قوانین کو قائم ہونے نہیں دیا تھا. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے خلاف سنسد میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، وزیر داخلہ دھمکا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ماننا پڑے گا. یہی قانون 2013 میں اسی سنسد میں قائم ہوا تھا، اسی سنسد نے پاس کیا تھا یہی قانون جس کو آپ نے امینڈ کیا ہے، جس کو وزیر داخلہ اور وزیر اقلیتی امور نے جو امینڈمنٹ کیا ہے. تو یہ قانون کوئی اللہ اس کے رسول کا قانون نہیں ہمارے لیے. حبیب جالب کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں اپنی اس بات کو حبیب جالب کے چند اشعار پہ ختم کروں گا. حبیب جالب نے کہا تھا کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چار اگر درد مندوں کے بنتے حکم. کل بڑی بڑی باتیں کی گئیں، کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہم ایسا کریں گے، مسلمانوں کے لیے ہم ویسا کریں گے. آپ کی پارٹی اور آپ کے MPs نے اسی سنسد میں ایک مسلم MLA دانش علی کو بھدی گالیاں دی تھی. جب آپ کو مسلمانوں کا درد نہیں ہوا، جب بلقیس بانو کے ریپسٹ کو چھوڑا گیا آپ کی حکومت نے اس کو چھوڑا تھا، آپ کو مسلمانوں کا درد نہیں ہوا. سوغات مودی کے نام پر آپ نے بہت کچھ کیا، یہ اصلی سوغات ہے مسلمانوں کے نام پر. کیوں درد مندوں کے چارہ گر بنتے ہو تم نہیں چارہ گر،
کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، پھول شاخوں سے کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، اب ہمارے وجود کی بات ہے، اب ہماری مسجدوں کی زمین، خانقاہوں کی زمین، درگاہوں کی زمین، مدرسوں کی زمین پہ بات ہے۔ اگر آپ آج بھی خواب خرگوش میں چھوتے رہے، اگر آپ نے آج آواز نہیں اٹھائی تو کل کو آپ کی مسجدیں، آپ کی خانقاہیں، آپ کے قبرستان جو ہے وہ سلامت باقی نہیں رہیں گے۔ ہمارا صاف یہ مطالبہ ہے مسلمانان ہند کا، اور بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسلک و فرقہ، تمام علماء نے، تمام لیڈران نے، تمام دانشوروں نے یہ کال دی ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اور وہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں جو اس بل کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، انہیں میں منافق کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے خود نہیں پڑھا اس قانون کو، اور وہ جو ہے تائید کر رہے ہیں۔ میں آپ مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے، اگر آپ بول سکتے ہیں تو الفاظ سے اس کی مخالفت کریں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اپنے قلم سے اس کی جو ہے مخالفت کریں، اگر آپ سڑکوں پہ اتر کے احتجاج کر سکتے ہیں تو احتجاج کریں۔ قانونی حق ہے ہمارا، پیسفل طریقے سے، کوئی وائلنس طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز جب سنسد میں CAA بل نافذ ہوا تھا تو ملک بھر میں ہم نے 50 سے 100 شہادتیں دی تھی۔ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اگر وقت پڑے تو ہم جیلوں میں بھر جائیں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن اپنے آبا اجداد کی جو وقف جائیدادیں انہوں نے اپنے خون پسینے کی، ہمارے نام، اپنے قوم کے نام کی تھی، وہ ہم کسی کے نام ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی جائیدادوں کی، اپنے وقف کی املاک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک وہ مسلمان جو وقف کی جائیدادوں کے قابض ہیں ان کو اس کا صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ظالموں، جابروں اور جھوٹوں کی حکومت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔